وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أو قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کی یا رسول اللہ آج آپ ایسی کوئی چیز بتائیں جو آپ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ بتائی ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس سنو، جب میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس درود کے صدقے ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اور یہ مغفرت کی جب یہ دعا کرتا ہے فرشتہ مغفرت کی تو پھر آسمان اور زمین کے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے کہ ایک درود کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھی نازل فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، پھر اس پر زمین و آسمان کے فرشتے آمین کرتے رہتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، پانیوں میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ہزاروں کی تعداد کے لحاظ سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق رہتی ہے، وہ بھی اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا انس جب یہ سب فرشتے دعا کرتے ہیں، ساری مخلوق آمین کہتی ہے، پھر آخر میں رب الکریم رب تعالی اس آمین پر دعا قبول فرما لیتا ہے. تو ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مہمان آیا. ماہ رمضان بہت ہی عظمتوں والا مہمان، برکتوں والا مہینہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کرم، اللہ نے ہمیں وہ رمضان عطا فرمایا. ہم سے جتنی ہو سکی ہم نے عبادت کی، روزے بھی اللہ نے نصیب فرمایا، قرآن پڑھا، سنا. جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو میزبان کے دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ آیا مہمان مجھ سے راضی گیا یا نہیں گیا. اگر وہ مہمان جا کر دوسروں لوگوں کو بتایا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا مہمان بن کر، اور اس میزبان نے بڑی خدمت کی، بڑی عزت کی، اب جب اس میزبان کو پتہ چلے گا کہ میرے مہمان نے میرے لیے جا کر تعریف کیا، تعریف کے الفاظ بولے ہیں، تو اب میزبان خوش ہو جائے گا. اگر وہ جا کر باہر لوگوں کے سامنے مذمت کرے کہ جناب اس کے پاس کوئی نہ جائے، نہ وہ عزت کرتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ احترام کرتا ہے،
کو پتہ چلے گا میں نے مہمان کی عزت صحیح نہیں کی تو پھر اس کا دل دکھے گا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آیا تھا رمضان شریف، اب ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہم اپنے اعمال سے پوچھیں، ہم اپنے رمضان شریف کا محاسبہ کریں کہ رمضان 30 دن ہمارے پاس رہا، 24 گھنٹے رب کی رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، دن کو روزہ، رات کو قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تہجد رب نے ہمیں نصیب فرمائی ہوئی تھی۔ اب ہم دل میں سوچیں، غور کریں، یہ جو رب کا مہمان ہم سے لوٹ کر چلا گیا، کیا ہم مطمئن ہیں کہ یہ رب کا مہمان ہم سے راضی ہو کر گیا؟ اگر ہمارا دل مطمئن کہ جناب ہم نے رب کے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا ادب کیا، احترام کیا، اچھی عزت کی، پھر تو خوش نصیبی ہے، ہم نے رب کے مہمان کو راضی کیا۔ پھر یہ رب کا مہمان جا کر ہماری قیامت میں دن شفاعت بھی فرمائے گا۔ اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر شک ہے ابھی کہ ہم نے رب کے مہمان کی عزت خدمت صحیح طرح احترام نہیں کیا، تو پھر ہمیں پشیمان ہونا چاہیے، ہمیں رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ جو رمضان میں ہم سے کمی رہ گئی، یا پوری تو نہیں ہو سکتی، پر اپنی رحمت کے صدقے ہم سے درگزر فرما۔ وہ رب کریم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر رمضان میں کوتاہیاں کمیاں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ ہم سر جھکائیں، معافیا مانگے، توبہ کریں تو رب اس مہمان کو بھی راضی کر دے گا، خود بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن جس کے بارے میں رمضان شریف نے شکایت کر دی، پھر اب اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، پہلا روز جمعۃ المبارک رمضان کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم غور کریں، ہمارے پاس ٹائم ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب میں ہے یا نہیں ہے، یہ رب کو پتہ ہے۔ دعا کریں کہ پھر بار بار اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں۔ رمضان شریف ہماری ایک اچھی عادت بنا کر گیا تھا، رمضان شریف آیا مسجدیں آباد ہو گئی تھی، ہمیں نماز بجماعت مل رہی تھی، بجماعت نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اٹھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن کر یا پڑھ کر، سن کر تراویح کی صورت میں، پڑھ کر اگر حافظ ہے تو خود پڑھ کر سو رہے ہیں، صبح اٹھے تو تہجد پڑھی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا۔ یہ رمضان ہمیں اچھی عادت بنا کر گیا ہماری، اب ہمیں چاہیے کہ اس عادت کو ہم آگے چلائیں۔ ہماری عادت 2-3 دن میں گندی عادت ہمیں لگ جاتی ہے، ہم نے سگریٹ شروع کرنی ہے، نشہ شروع کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہو، 2-4 دن ہم نے جب یہ کام کر لیا، اب اگر والدین سمجھائیں کہ جناب یہ گندی عادتیں چھوڑ دو، بولے نہیں مجبوری ہے جناب، اب نہیں چھوڑ سکتے، وجہ عادت لگ گئی، 4 دن کی عادت ہماری چھوٹ نہیں سکتی۔ رمضان شریف تو 30 دن آیا ہے، اور اس میں 30 دن میں 5 نمازیں، حساب کریں کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، قرآن دن و رات پڑھا۔ گندی عادتیں تو منٹ میں لگ جاتی ہیں، چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ 30 دن گزرے ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، تو کیا ہماری یہ عادت نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے۔ ہم دل کو بڑا کریں، رب کے مہمان کا جس طرح ہم نے استقبال کیا تھا، وہ رب کا مہمان جس طرح ہماری عادتیں بنا کر گیا ہے، اب اس عادت کو ہم پکا بنائیں، اب رمضان کے آنے تک ہماری کوئی نماز بھی نہ ٹوٹے، اور ہر روز اٹھتے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے بن جائیں، پھر مزہ ہے۔ پھر ہم کہیں کہ رمضان آیا تھا، رمضان کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، ایسا رمضان آیا کہ جس نے ہماری زندگی کے اصول ہی بدل دیے۔ مزہ تب ہے، ورنہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان تو آتا رہے گا، اگر رمضان کے آنے سے بھی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر پیارے میٹھے اسلام بھائی ہماری کہیں ہم نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو۔ نمازیں پڑھیں، نماز نہ پڑھنے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیث نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنا رہے ہیں، جناب میں مسلمان ہوں، ہے مسلمان، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے دین کے اندر۔
دین کے اندر جب حضور نے فرما دیا کہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت علی رحمہ اشاء فرماتے ہیں نا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا۔ بھائی اس کی علماء نے اس کی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر پر مرے، ایک نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہو جاتا بندہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کفر کے قریب پہنچ گیا، ہو سکتا ہے کہ جب مرے وہ کافر ہو کر مرے۔ ہم اپنے ایمان کی بھی ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، نمازیں پڑھیں، رب کا گھر آباد کریں، رب نے ہمارے دلوں کو بھی آباد کر دینا ہے، ہمارے گھروں کو بھی آباد کر دینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب کا گھر آباد رہے، رب کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، مسجد کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، نماز کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا مضبوط رہے گا، قرآن سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایمان پختہ ہو گیا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چاہا تو اسی تعلق کے صدقے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے۔ ہم چلیں تو لگے مسلمان آ رہا ہے، ہم بیٹھے تو لگے مسلمان آ رہے ہیں۔ نماز کی جب اذان ہو رہی ہو، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہو تو سب کام چھوڑ دیے جائیں، مسجد میں آ جائیں، پتہ چلے کہ جناب مسلمان کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے۔ پہلی پکار پر مسلمان مسجد میں آ گیا۔ سنیں پیارے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے ساتھ مسجدیں ہیں، ہم آوازیں بھی سنتے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، پھر بھی ہمارے دل کو اگر کچھ نہیں ہو رہا نا، پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کون سے تھے، کس کیٹیگری میں مسلمان ہیں، کون سی کیٹیگری کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں غور سے سوچنا چاہیے۔ روضۃ الصالحین کے اندر ایک روایت ملتی ہے، حکایت ہے، ایک شخص تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی بغداد کے اندر۔ غور سے سنیے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان شریف آیا، رمضان شریف کے اندر صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ بس بندہ بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تب جا کر اس پر نماز معاف ہے، صحیح ہو گیا پھر اس کی قضا کرنی ہے، باقی کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ روضۃ الصالحین کے اندر ایک حکایت روایت ہے کہ ایک امیر زادی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا، جیسے اس کو چارپائی پر لٹایا گیا نا، تو اس کو ایک بہت بڑے سانپ نے اس کے جسم کو لپیٹ لیا۔ ابھی اس کو غسل نہیں دیا گیا، کفن نہیں دیا گیا، جیسے ہی مری فوراً اس کے جسم کو سانپ نے لپیٹ لے لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا، چپٹ گیا۔ سب لوگ اس سانپ کو پکڑ رہے ہیں، اس کو اس سے دور کر رہے ہیں، لیکن سانپ ہے کہ دور ہی نہیں جا رہا۔ تو اس کی لڑکی کے باپ نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کا سانپ نہیں ہے، وہ جا کر قریب ہو کر کہتا ہے کہ جناب ہم جانتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، تجھے کس نے حکم دیا، پر ہم بھی حضور کے امتی ہیں، غلام ہیں، مسلمان ہیں، ہم پر بھی کچھ چیزیں لازمی ہیں، آپ اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، ہم سنت کے طریقے کے مطابق ہم اس کو غسل دینا چاہتے ہیں، کفن دے لے، پھر تمہاری مرضی جو کرنا ہے کر لو۔ اس لڑکی کے باپ نے جا کر اس سانپ کو بولا تو سانپ چلا گیا۔ پھر انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جیسے ہی کفن دیا فوراً وہ سانپ آ کر اس لاش کو پکڑ لیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ غور سے سنیے گا الفاظ، جب وہ بیٹی کو دفنا کر آ رہا ہے، باپ ہے، سگا باپ، آج اپنے والدین کو، ہمارے والدین کو ہماری ہر طرح کی فکر ہے، بچہ پڑھ جائے، بزنس بن جائے، بچے کے پاس جناب پیسہ آ جائے، نوکری مل جائے، لیکن یہ فکر نہیں ہے بچے نے مرنا بھی ہے، وہ قبر سخت ہے، اندھیری قبر ہے، اس میں بھی کوئی نور کا چراغ لے کر جانا ہے، ارے میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، وہ قبر بہت سخت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ اتنا نہیں رویا کرتے تھے، جب قبر کا تذکرہ ہوتا آپ اتنے روتے، ایک مرتبہ نہیں بار بار مرتبہ آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ارے ذوالنورین ہے، دو نوروں والے ہیں، جامع القرآن ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے عثمان غنی ہے، لیکن جب بھی قبر کا تذکرہ آتا آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھر جاتی۔ پوچھا گیا عثمان غنی اتنا جہنم کے تذکرے سے تو نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے،
یہی سب سے پہلی گھاٹی ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے، اگر اس میں پھنس گئے تو پھر آگے بھی پھنس جائیں گے. اس قبر کی فکر کریں. قبر بہت تاریک ہے. اب ہماری مرضی ہے قبر کو ہم باغ، جنت کا باغ بنائیں یا جہنم کا گڑھا بنائیں. اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. تو پیارے میٹھے اسلام بھائیو، جب وہ بندہ اپنی بیٹی کو دفنا کر آیا، دفنانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری بیٹی ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ جناب جب جیتے جی ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب مسلط کیا، سانپ نے اس کو ہمارے سامنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اب قبر میں جا کر کیا کرے گا؟ اس شخص نے کہا میری بیٹی نماز پڑھا کرتی تھی پر ٹائم پر نماز نہیں پڑھتی. نماز پڑھتی تھی، ٹائم پر نماز نہیں پڑھتی تھی. ارے ٹائم پر نماز نہ پڑھنا یہ اتنا بڑا سزا ہے، اتنی بڑی اس پر عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں غور کروں، ہم غور کریں، ہم نے نمازیں کتنی چھوڑ ڈالی ہے، کتنی نمازیں ہم نے نہیں پڑھی. اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں ہم پر اس طرح کا عذاب نازل کر دیا گیا، سانپ ہم پر اس طرح کا نازل کر دیا گیا، تو ہمارے پیچھے لوگ کیا باتیں کریں گے؟ ہمارے والدین کس کو منہ دکھائیں گے؟ ہم جو پیچھے اولاد چھوڑیں گے وہ کس طرح کا منہ دکھائے گی؟ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹیاں، کیا حشر تمہارا ان کے پیچھے ہوگا؟ کتنی تکلیف برداشت کرے گی؟ اپنی قبر کے بارے میں بھی سوچیں، اپنی اولاد کی قبر کے بارے میں بھی سوچیں. اور اگر ہمارے جسم پر اس طرح کا سانپ ڈال دیا گیا تو پھر ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں؟ قبر میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا. یہ نماز عورت پڑھتی تھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز وہ پڑھا کرتی تھی، ٹائم پر نہیں پڑھتی تھی. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرتا رہے کہ نماز کی اللہ پابندی نصیب فرمائے، مسجدوں کو آباد کریں. ورنہ جو یہ کب ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے لملم، اور ایک اس کا نام جبن الحزن بھی ہے. اس طرح کی وادی کا ایک نام ہے. اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں کہ 1 میل کی مسافت، کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا سانپ ہوگا. اور اس کے اندر زہر اتنا ہے کہ اس کے اپنے زہر کی وجہ سے اس کا جسم کا جو رنگ ہے، جو چمڑا ہے یا یہ اس کی جلد ہے، وہ سب جل گئی، اس کے بال جل گئے، ختم ہو گئے اس کے اپنے زہر کی وجہ سے. اور اسی جہنم کے اندر ایک خچر جتنے بچھو بھی ہیں، اور اس وادی کے اندر یہ سانپ اور بچھو رہتے ہیں. اور اس کے اندر، اس وادی کے اندر اتنی خطرناک وادی جس کے اندر ایسے سانپ، ایسے بچھو، ہم نے اتنے بچھو دیکھے ہیں. ہمارے سامنے ہے تو ایک مرتبہ ہماری ٹانگیں بھی کانپ جاتی ہیں، پسینے آ جاتے ہیں، اگر اس نے ڈس دیا تو کیا بنے گا. اور اتنے بڑے بڑے سانپ اور اتنے بڑے بڑے بچھو، اس وادی کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا. اور سنو، جب وہ بچھو یا سانپ اس بے نمازی کو ایک مرتبہ ڈسے گا، صرف ایک مرتبہ، اس کا جسم پھٹ جائے گا. پھٹنے کے بعد جو بدبو پیدا ہوگی، دوسرے جہنمی جو دوسرے جہنم میں ہوں گے ان کو اس کی بدبو سے ایسی تکلیف ہوگی کہ وہ سارے اس بے نمازی پر لعن طعن کریں گے. اتنی سخت وعیدیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے نہ تو موت کی حقیقت ہے، موت کیسی ہے، نہ قبر کی حقیقت ہے، نہ جہنم کی حقیقت ہے، نہ رب کے خوف کی حقیقت کا پتہ ہے. جب ہم سنیں گے، پڑھیں گے، پھر جا کر ہمیں پتہ چلے گا رب کا خوف کیسا ہے، موت کی سختی کیسی ہے، قبر کا عذاب کیسا ہے، حشر کا عذاب کیسا ہے. اس لیے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، یہ جو رمضان آیا چلا گیا، اس نے جس طرح کی ہماری عادتیں بنائی کہ نمازیں ہم باجماعت پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اب بھی نماز باجماعت پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ پاک نے چاہا تو اسی نماز قرآن کے صدقے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی. آج سے نیت کریں کہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. دوسری میں نے ایک آیت پڑھی تھی، 2 منٹ رہتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا
کہ اس قرآن کے اندر شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. مومن سے مراد مسلمان ہے. قرآن میں شفا، قرآن میں رحمت. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں، ہمارے وہ بڑے پیر ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی، پریشانی ہوتی، کوئی بیمار ہو جاتا تو میں نماز پڑھتا، وضو کر کے مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا، میرے مولا جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، میں نے قرآن پڑھ لیا، اب تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو اس کو شفا دے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے کے صدقے سے اللہ پاک میرے مریض کو، میری پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نصیب فرما دیتا ہے. یہ ہمارے غوث اعظم کا طریقہ ہے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ کوئی بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، علاج بھی ضروری ہے کرائیں، لیکن کچھ رب تعالیٰ سے بھی مانگیں. قرآن پڑھیں تو اللہ اس قرآن کے صدقے ہمارے گھر والوں کو شفا دے دے گا. الحمدللہ ابھی ہمارے دعوت اسلامی کے اندر جامعات المدینہ، مدارس المدینہ کے اندر داخلے چل رہے ہیں. ویسے تو بڑی سختی ہے ہمارے ہاں، 8 پڑھا ہوا میٹرک جس نے کی اس کو داخلہ ملتا ہے، لیکن آپ کے اس جامعۃ المدینہ کے لیے خصوصی دعوت اسلامی نے رعایت دی ہے. 5 پڑھا ہوا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی داخلہ مل جاتا ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. مرنا ہے، کم از کم ایسا تو ہمارا بچہ پیچھے ہونا جو ہمیں غسل تو دے سکے. ایسا تو بچہ ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. ایسا ایک ہمارا بیٹا ہونا جو ہمیں غسل دے، ہمیں کفن دے. پتہ نہیں کس نے کفن دینا ہے. مرنے کے بعد جسم پر عجیب قسم کے نشانات پڑ جاتے ہیں، جسم تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو کم از کم ہمارا بیٹا، خود ہمارا بچہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا. اگر ہمارے باپ کے جسم پر کوئی بھی نشان اس طرح کا ہوگا جو عیب کا ہوگا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں. کسی اور پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، بتا بھی سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے. پیچھے ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جائے جو ہمارا جنازہ بھی پڑھائے، ہمیں کفن بھی دے، ہمیں غسل بھی دے، ہمیں قبر میں دفنائے بھی صحیح، ہمارے بعد نمازوں کے بعد پڑھے اور ہمارے لیے دعا بھی مانگے اور قبر پر آ کر قرآن بھی پڑھے. ایسا بچہ تو ہم ایک چھوڑ کر جائیں. تو ایک ایک بچہ دعوت اسلامی کو دیں. 7-8 سال کے اندر آپ کا بچہ عالم دین بنا کر دعوت اسلامی، کوئی آپ سے کوئی فیس نہیں لیتے ہم لوگ. الحمدللہ آپ کا بچہ عالم دین بھی بن جائے گا، حافظ قرآن بھی بن جائے گا. ایک بچہ کم از کم اس مدرسے جامعۃ المدینہ کے اندر داخل کریں. اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے اور ہماری نسلیں دین کے ساتھ محبت کرنے والی بن جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.